ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ القول البدیع میں ہے، انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس میں ملبوس، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا، الحمدللہ عز وجل میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز وجل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت میں نقل فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا کہ دیکھا، تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہیں آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی، اگر قیامت کے روز میرا رب عز وجل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ تو پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ اس پر وہ گناہگار بھائی کہنے لگا کہ میرا رب عز وجل میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔
اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے یا رب، ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں، رحمت کا پانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا یہ مایوسی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا یہ ناجائز و حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور رحمت الہی عز و جل سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحات 483 پر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی مایوسی یہ کفر نہیں۔ رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورت ہی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست و بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ تو الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ عز و جل پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں منقول ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا کارساز و مددگار بن جاتا ہے۔ تو ہم کئی حوالے ہیں، اگر کام نہیں ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اچھا کام چل رہا ہے، چلتے چلتے کچھ مندہ ہو گیا تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کھیتی باڑی کی بیج بو دیے، بارش نہیں ہو رہی تو مایوس ہو گئے۔ اچھا بارش ہو گئی، زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ سیلاب ہو گیا، نقصانات ہو گئے، تو اب نقصان ہوئے تو مایوسی کا شکار کہ جناب یہ کیسے ہوگا۔ اولاد نہیں ہے تو مایوسی کا شکار کہ اولاد نہیں ہے۔ اچھا اولاد ہو گئی تو اب جناب وہ بیمار ہو گئی،
اس کے علاج معالجے کے رقم نہیں ہے تو کچھ مایوسی کا شکار، اولاد بڑی ہو گئی، بڑی ہو کر نافرمان ہو گئی تو پھر مایوسی کا شکار، اولاد جوان ہو گئی تو جناب اس کے رشتے نہیں آ رہے تو مایوسی کا شکار۔ تو ہم اگر اپنے تمام معاملات پر غور و فکر کریں تو کئی ایسی معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کو شیطان یہ مایوسی میں مبتلا کرتا ہے۔ اب جیسے بعض گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے دوست اختیار کر لیتے ہیں جو شرابی ہوتے ہیں، وہ بھی شرابی بن جاتے ہیں۔ دوست جوا کھیلتے ہیں، دوستوں کی نحوست کے سبب سے جوا کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ دوست بدکاریوں کے اڈے پہ جاتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا جناب جلنا شروع کر دیا۔ اب جب اپنی زندگی پر نظر کرتے ہیں کہ جناب اتنی میری زندگی ہو گئی، میں نے شراب پی، میں نے چرس پیا، میں نے ہیروئن پی، میں نے طرح طرح کے جرم کیے، اب اس قدر گناہوں کا انبار لے کر میں دنیا سے جاؤں گا تو میری مغفرت کیسے ہوگی؟ تو ایسے موقع پر شیطان مایوسی دلاتا ہے کہ جناب میں تو بہت گناہ گار ہوں، یہ تو رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کا مہینہ آیا، اس رمضان کے مہینے میں میں نے نماز نہیں پڑھی، اس رمضان کے مہینے میں بھی میں نے روزے نہیں رکھے، اس رمضان کے مہینے میں بھی میں نے تلاوت قرآن نہیں کیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پارہ 12 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں خدا رحمان عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ، کنز ایمان میں ترجمہ ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہم اللہ عز و جل کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ کرم فرما دے اور اس کی رحمت کے صدقے ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی ایسا جملہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہماری زبان سے نکل جائے، جیسے وہ گناہ گار کہ مرتے مرتے اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میری ماں کو اگر یہ اختیار دیا جائے کہ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی دوزخ میں بھیجے گی تو بتاؤ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ تو بھائی نے کہا ماں تو جنت میں بھیجے گی۔ تو اس نے بھی سن رکھا تھا کہ رب عز و جل ماں سے زیادہ مہربان ہے، تو بس اس کا یہ اللہ تعالیٰ سے اعتقاد رکھنا، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، یہی جملہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایک جملے نے اس گناہ گار کا بیڑا پار کر دیا۔ تو اس طرح ہلاکت کی مثال بھی ہے کہ اگر زبان سے صریح کفر بک دے، توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے۔ ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی، کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ تو بہرحال حالات ہمارے سامنے ہیں، کیا رمضان ہو کیا رمضان کے علاوہ ہو، گناہوں کا بازار گرم ہے، نماز قضا ہوتی جا رہی ہیں، برے دوستوں کی صحبت چھوٹتی نہیں ہے۔ سنیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، آ جائیے توبہ کر لیجئے۔ الحمدللہ مسلمان اپنی زندگی اللہ عز و جل کے احکام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہی گزارے گا۔ اس کی لمٹ ہے، اس کی باؤنڈری ہے، وہ اپنی باؤنڈری میں ہی اپنی زندگی گزارے گا۔ وہ آزاد نہیں ہے، اس پر پابندیاں ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے، مال ملا زکوٰۃ دینی ہے، صاحب استطاعت ہوا جناب حج کرنا ہے، جو اس پر احکامات ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہوئے
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک راہب کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا میرے جیسے مجرم کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے اسے مایوس کر دیا، تو اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر نادم ہوا، توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا رہا۔ کسی نے کہا کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا، مگر راستے میں بیمار ہو گیا۔ جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے لیے رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ عز و جل نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصے زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم دیا، اور جدھر سے چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم دیا۔ پھر پیمائش کا حکم دیا، تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالش قریب پایا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ پس اللہ عز و جل کی رحمت پر جھوم جائیے کہ جو پروردگار عز و جل 100 آدمیوں کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش دے۔ اگر سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کرنے والے کسی خوش نصیب نوجوان پر مہربان ہو جائے تو یہ بھی اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جی ہاں، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِي رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اور پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوسی، اس کی ممانعت کی گئی۔ چنانچہ حضور سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور نہ کسی کو مایوس کریں۔ بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اب کوئی سمجھانا چاہتا بھی ہے تو اس کو سمجھانا نہیں آتا، اور اس کو بجائے اللہ کی رحمت سے پر امید کرے، اس کے گناہوں کو دیکھ کے کہے گا تیری کہاں بخشش ہوگی، تو جہنم میں جائے گا۔ نہیں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نہ جانے اس کی توبہ، اس کا رونا، اس کا گڑ گڑانا رب کو یہی پسند آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اجتماع میں ایسا شخص روئے اپنے گناہوں سے، اس کا وہ رونا نہ صرف اس کی بلکہ تمام شرکاء اجتماع کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسے کئی واقعات ہیں کہ ایک گناہ گار رویا، اس کے رونا رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے صدقے سارے شرکاء اجتماع کی مغفرت ہو گئی۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص کثرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کر رہا ہے کہ اے میرے رب عز و جل، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟
تو بارگاہ خداوندی عز و جل سے جواب ملا آگ۔ اس نے عرض کی یا اللہ میری عبادت اور ریاضت کہاں گئی؟ ارشاد فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت یہ قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رحمت کا تذکرہ چلا ہے تو کچھ مزید آپ کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ رحمت سے بخشے جانے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جیسے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، پارہ ڈبل 12 سورہ زمر، کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کوئی آگے تو بڑھے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی نیکی کے راستے پر چلنے کی ہمت تو باندھے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ایسی کئی مثالیں۔ چند سال پہلے باب الاسلام سندھ کے ایک گاؤں میں ایک غیر مسلم نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب نیا مسلمان تھا تو اسلامی بھائی نے بڑی شفقت دی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں ان کو داخلہ دلوایا، بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ جامعۃ المدینہ میں عالم کورس میں داخلے شروع ہونے لگے۔ تو کسی اسلامی بھائی نے اس کا ذہن بنایا کہ یار اگر آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لو تو، اب چونکہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، دین سیکھنے کا جذبہ بھی تھا، اس نو مسلم نے داخلہ لے لیا جامعۃ المدینہ میں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج وہ نوجوان عالم دین ہے۔ جی ہاں، درس نظامی مکمل ہو چکا، وہ عالم دین ہے۔ رب کی رحمت دیکھیے کہ کل تک وہ غیر مسلم تھا، مسجد میں آنے کی ہی اجازت نہیں تھی، اور آج اللہ کی رحمت سے ممبر رسول پر کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک میں نے سنا کہ وہ جامعۃ المدینہ کے استاد بن چکے ہیں، وہ درس نظامی پڑھاتے ہیں۔ تو آج اگر اپنی کوئی گناہوں پر نادم ہو کر اپنی سابقہ زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لے کہ میں آیا کس مقصد کے لیے تھا، اس دنیا میں مجھے بھیجا کیوں گیا تھا؟ ارے میں تو رب کی عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا، میں رب کی فرما برداری کے لیے بھیجا گیا تھا، میں ایسے اعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا جس سے مجھے جنت ملتی۔ لیکن کیا ہوا؟ مجھے برے دوست مل گئے، میں بری صحبت مل گئی، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اے میرے رب عز و جل، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور آگے بڑھے۔ کیا معلوم آنے والے سالوں میں یہی توبہ کرنے والا عالم دین بن جائے، یہی توبہ کرنے والا حافظ قرآن بن جائے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی جیلوں میں کام کرتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جیلوں میں قیدیوں کو امامت کورس کرائے گئے، مدرس کورس کرائے گئے، انہوں نے قید کے دوران امامت کورس کیا، رہائی ملنے کے بعد مسجد کے امام بن گئے۔ یہ مدنی انقلاب ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں بھی تو غور کر سکتے ہیں کہ مجھے آج نماز پڑھنا نہیں آتی، لیکن کیا ایسی صورت نہیں بن سکتی کہ کل میں ہی نماز سکھانے والا بن جاؤں؟ آج مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب کی رحمت مجھ پر ایسی ہو جائے کہ میں قرآن پڑھانے والا بن جاؤں؟ آج مجھے دین کا علم نہیں آتا، میں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بہت کچھ میں نے علوم و فنون دنیاوی حاصل کی، افسوس مجھے دین کا علم نہیں آتا۔ آگے بڑھیے، ہمت کیجئے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں اب تو داخلے ہو رہے ہیں، جامعۃ المدینہ میں داخلے ہو رہے ہیں۔ آپ کو عالم بننا ہے، جامعہ میں داخلہ لے لیجئے۔ آپ کو مدرسہ پڑھانے کا جذبہ ہے، قرآن پڑھانے کا جذبہ ہے، مدرس کورس کر لیجئے۔ آپ کسی مسجد کے امام بننا چاہتے ہیں، آپ کو امامت کے مسائل سیکھنے کا شوق ہے، آئیے آپ کو امامت کورس کرا دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو اپنی نمازیں درست کرنی ہے، آئیے آپ کو نماز کورس کرا دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمت تو کیجئے۔ آپ کہیں گے میری عمر تو جناب 90 سال ہے، میری عمر 80 سال ہے، میری عمر 70 سال ہے۔ الحمدللہ میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں، چند 2-3 سال پہلے نگران شورا نے ترغیب دلائی تھی ایک مشورے میں
درس نظامی کرنے کی۔ تو اس مشورے میں 65-70 سال کے دو بزرگ بھی تھے، عمریں یہی تھی، سفید داڑھی تھی بالکل، وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم جامعہ میں داخلہ لیں گے۔ تو شروع کے درجوں میں بھی حاضر ہوا تھا۔ اب یقین مانے اس کے بعد میں نے 2 سال کے بعد دیکھا تو الحمدللہ وہ بزرگ اب بھی درس نظامی پڑھ رہے ہیں۔ جذبہ ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی کہ وہ عالم دین بن رہے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی پر غور تو کریں، آئیں تو صحیح، ہمت تو باندھیں، کچھ اپنے قدم بڑھائیں تو صحیح۔ اس دنیا کی محبت کی جو زنجیریں ہماری پیروں میں ہاتھوں میں ڈلی ہوئی ہیں اس کو توڑیں تو صحیح۔ کیا معلوم اللہ کے دین کی کوئی بڑی خدمت ہمارے ہاتھوں لکھی ہو، ہمارے دین کی کوئی خدمت ہمارے ہاتھ میں لکھی ہو، کوئی اللہ کا گھر تعمیر ہونا ہمارے نصیب میں لکھا ہو، کوئی مدرسہ بنانا ہمارے نصیب میں لکھا ہو، کوئی دنیا کے کسی ملک میں جا کر پرچم اسلام کو اونچا کرنا ہمارے نصیب میں لکھا ہو۔ ہمت تو کریں، ہمت باندھے تو صحیح، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے، یار زندگی گزر گئی اب کیا ہوگا۔ نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی نہ کوئی ایسا آسرا اگر اپنا باندھ لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ روض الریاحین میں ہے، شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، تو راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا، سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ تو سامان میں شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، تو سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا، مگر ان کے سردار نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سب کھا رہے ہیں تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ تو ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم عجیب آدمی ہو، لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو؟ تو سردار بولا کہ اللہ سے سلو کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے، اللہ سے سلو کے لیے کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے نا۔ تو شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ کرتے دیکھا، تو اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ تو میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ کیا تم وہی شخص نہیں، وہی ڈاکوؤں کے سردار نہیں؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے کہ اسی روزے نے اللہ عز و جل کے ساتھ میری سلو کروا دی۔ اللہ کی رحمت سے امید کر کے آگے تو بڑھیں، ارے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر تو دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں میری یہ دکھ ہے، میری یہ پریشانی ہے، جناب مجھے یہ تکلیف ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، میرے بچے بیمار ہیں، میرے بچوں کے رشتے نہیں آتے۔ ارے رب کی بارگاہ میں کبھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر ہاتھ تو اٹھا کر دیکھیں کیسے بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ ایسا مقام نصیب ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے تو کیا، وہ کسی اور کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کے صدقے اس کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ روزے رکھنے کا جو ایک مدنی بہار ہم نے سنی، الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کا جذبہ دلاتے ہیں کہ پیر شریف کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ رمضان، یاد رمضان بھی ہے اس میں، جی ہاں روزہ رکھیں گے تو رمضان کی یاد رہے گی نا، تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن روزہ ہو، کوئی ایسے مانع شرعی نہ ہو تو روزہ ضرور رکھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کیمیائے سعادت میں شیخ کتانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا میری عبادتیں ریاضتیں کام نہ آئیں، میری عبادتیں ریاضتیں کام نہ آئیں، البتہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ اب ہمارے لیے تہجد مشکل ہے؟ نہیں، صرف ذہن بنانے کی بات ہے، ذہن بنانے کی بات ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کسی ڈرائیور سے پوچھا تھا جو بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ اٹھتے کیسے؟ کیونکہ ان کے ٹائمنگ بڑے فکس ہوتے ہیں نا، کہ ان کو ایک گھنٹے کے اندر اندر مثال 25 بچوں کو اٹھانا ہے اور 8 بجے سے پہلے اس کو وہاں چھوڑنا ہے، تو بعض اوقات وہ رات کی ڈرائیوری بھی کرتے ہیں، شادیوں میں جانا تو 2-3 بجے 3 بجے واپس آتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اٹھتے کیسے ہو؟ اٹھ جاتا ہوں،
میں کہا کتنے الارم لگاتے ہو؟ کہ کوئی الارم نہیں لگاتا، اٹھ جاتا ہوں۔ اب کام کا جب جنون ہوتا ہے، کام کا جب شوق ہوتا ہے، آپ دودھ والوں کو پوچھیں کیسے اٹھتے ہیں، آپ اخبار والوں کو پوچھیں کیسے اٹھتے ہیں، آپ سبزی بیچنے والوں کو پوچھیں کیسے اٹھتے ہیں، ہر ایک کا کام ہے۔ جب کام ہے تو ان کو کوئی الارم نہیں جگاتا ہے، وہ خود اٹھتے ہیں۔ لیکن ہمیں اگر تہجد کے لیے اٹھنا ہو تو، ہمیں اگر فجر کے لیے اٹھنا ہو تو سستیاں ہوتی ہیں۔ تو مین چیز لگاؤ، جب لگاؤ ہوگا کسی چیز سے، اور اس کی ترکیب کیسے بنتی ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کے فضائل پر غور کریں۔ نماز تہجد پڑھنی ہے، تہجد گزار بننا ہے تو تہجد کے فضائل پڑھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی۔ اور پھر یہاں پر ایک اور آخر میں ضرور بات عرض کروں گا کہ اگر رحمت کی جب باتیں ہوتی ہیں تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ چونکہ اب اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، نمازیں چھوڑ دو، رمضان کے روزے بھی مت رکھو، ٹی وی انٹرنیٹ پر جو چاہیے فلمیں ڈرامے دیکھیں، خوب بدنگاہی کریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ماں باپ کو بھی ستائیں، گالیاں بکیں، کثرت سے جھوٹ بولیں، مسلمان کی خوب غیبتیں کریں، بد اخلاقی کے سابقہ سارے ریکارڈ توڑ دیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ سنتوں پر کیا عمل کرنا، کیا داڑھی رکھنا، کیا امامہ سجانا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ شراب پئیں، جوا کھیلیں، منشیات کا اڈا ہی کھول دیں، جو گناہ نہیں کیے وہ بھی کر ڈالیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل آپ کو مجھ پر اپنا خوب فضل و احسان فرمائے، بے حساب بخشے، اس طرح شیطان کہیں کان پکڑوا کر اپنی اطاعت میں نہ لگا دے۔ یاد رکھیے، جہاں اللہ عز و جل رحیم و کریم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے، جہاں وہ نکتہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے۔ اگر اس نے کسی چھوٹے سے گناہ پر گریز فرما لی تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ خبردار خبردار خبردار، یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچ، سبحان اللہ، کیسی مدنی سوچ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل سب بندوں میں سے صرف ایک کو داخل جہنم فرمائے تو میں خوف کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں داخل ہونے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں، اور اگر اللہ عز و جل سوائے ایک کے سب کو جہنم میں داخل فرمانے والا ہو تو میں امید کروں گا کہ جہنم سے وہ بچنے والا میں ہوں گا۔ یعنی خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے۔ اس کی مثال امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر بہت بڑا مجمع ہو، 1000 اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، اب کسی نے پسٹل نکال لیا اور کہا کہ میرے پاس اس پسٹل میں ایک گولی ہے، بس مجمع میں چلاتا ہوں، ایک کو ہی لگے گی نا، تو کیا خیال ہے 999 سکون میں ہوں گے کہ گولی تو ایک کو لگے گی؟ نہیں، سارے ڈریں گے کہ کہیں نہ یار یہ گولی مجھے نہ لگ جائے۔ امیر علیہ سمجھا رہے ہیں کہ خوف رکھیں، خوف رکھیں، اللہ بے نیاز ہے، گناہوں سے بچنا ہے، رب تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہی دعوت اسلامی ہمیں مدنی سوچ دیتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ خود گناہوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے، خود نیکیاں کرنی ہے، دوسروں کو نیکی کے کاموں میں شامل کرانا ہے۔ اور اس کے لیے امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، اچھی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، علم دین حاصل کریں گے۔ جب جہالت دور ہوگی، علم کا نور ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اور امید بندھے گی، رب کی رحمت سے اور امید بندھے گی کہ میرا رب عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر اسی علم کے ذریعے یہ بھی ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو رب تعالیٰ کسی گناہ پر گریز فرما لے، میرے گناہوں پر میری پکڑ ہو جائے، تو اللہ ہمیشہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ ہماری مشکلات کو، معاملات کو آسان فرمائے، مشکلات بھی دور ہو جائیں، گھر کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں سب دور ہوں۔ اللہ
ذہنی قلبی سکون یہ ہمارا مقدر بنائے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی آزمائش میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، عالم اسلام پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر